بھوک و پیاس سے اتنی تکلیف میں رہتا تھا کہ مسجد نبوی کے ممبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے درمیان جو جگہ رہتی تھی، بسا اوقات وہاں چلتے چلتے گر جایا کرتا تھا، بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور لوگ آتے جاتے کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو بہت کمزور ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کا یہی معاملہ ہے، ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے یہ۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ میں علم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے وہاں بیٹھا رہتا تھا، بھوکا پیاسا رہتا تھا، دنیا سے کٹ جایا کرتا تھا، اور اتنا بھوکا پیاسا ہو جاتا کہ کمزوری کی حالت میں بھوک و پیاس سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا اور زمین پر گر جایا کرتا تھا۔ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے اور آپ مجھے سہارا دے کر کے اٹھاتے، اور پھر کھجور وغیرہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوتی تھی وہ لا کر کے کھلاتے تھے۔ فوراً شادی ہوئی، شادی کے کچھ دن بعد چلے گئے علم سیکھنے، حدیث سیکھنے، اور ان کی مجلس میں ان کا بیٹا خود آیا اور ان کا بوسہ لیا، گلے ملا اور کہا کہ یہ میرے والد محترم ہیں جنہوں نے 17 سال تک اپنا گھر نہیں دیکھا اور یہاں علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ یہ علم ایسے ہی سستی کاہلی سے یا آسانی سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ کڑی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے دن رات ایک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے جسم کو تھکائیں گے، اپنے دماغ کو تھکائیں گے، ہمیشہ لگے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے، علم کی تلاش میں رہیں گے، راتوں کو جاگیں گے، اور اسی طرح سے ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے، متقی پرہیزگار بنیں گے، پریشانیوں کو جھیلیں گے، تکلیفوں کو جھیلیں گے، اس کے بعد یہ علم ہمارے اندر پیوست ہوگا، تب جا کر کے یہ علم ہمارے اندر آتا ہے۔ اور ایسا ہمارے اسلاف نے کیا، انہوں نے کر کے دکھایا، وہ بہت ساری مشکلات، پریشانیوں اور تکلیفوں کو جھیل کر کے ان میں سے کوئی محدث بنا، کوئی مفسر بنا، کوئی فقیہ بنا، اس طریقے سے وہ بنتے گئے، پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے۔ مشکلات اس مرحلے میں بہت ساری آتی ہیں۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں، وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے 2.5-3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کو پائے اور اتنی محنت کیے کہ جو بہت سے سالوں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی تھے، یا 10 سال سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، ان سے زیادہ یا تمام صحابہ سے زیادہ انہوں نے روایتیں نقل کی اور ہم تک پہنچایا۔ کیوں؟ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی کاروبار میں لگ جایا کرتے تھے اور دوسری چیزوں میں لگ جاتے تھے، لیکن میں بھوکا پیاسا رہ کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہمیشہ چلتا تھا تاکہ مجھے علم حاصل ہو، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے اس کو میں فوراً نوٹ کر لوں اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرا شمار ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں، احادیث کی نسبت میں۔ اور ایسا ہوا بھی۔ ان کا خود کا واقعہ ہے، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں بھوک و پیاس سے اتنی تکلیف میں رہتا تھا کہ مسجد نبوی کے ممبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے درمیان جو جگہ رہتی تھی، بسا اوقات وہاں چلتے چلتے گر جایا کرتا تھا، بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور لوگ آتے جاتے کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو بہت کمزور ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کا یہی معاملہ ہے، ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے یہ۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ میں علم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے وہاں بیٹھا رہتا تھا، بھوکا پیاسا رہتا تھا، دنیا سے کٹ جایا کرتا تھا، اور اتنا بھوکا پیاسا ہو جاتا کہ کمزوری کی حالت میں بھوک و پیاس سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا اور زمین پر گر جایا کرتا تھا۔ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے اور آپ مجھے سہارا دے کر کے اٹھاتے اور پھر کھجور وغیرہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوتی تھی وہ لا کر کے کھلاتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ علم ہے، اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ذرا غور کریں، انہوں نے اتنی قربانی دی۔ آج سب سے زیادہ اگر کسی کا نام سند حدیث سے جڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، تو وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے ہیں۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام احادیث رسول سے جڑ گیا۔ اگر کوئی ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دے، احادیث نبی سے جڑ جائے، نبی کی حدیث سے جڑ جائے، نبی کی بات سے جڑ جائے، تو میرے بھائیوں اس کے لیے کافی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا سند کا ایک ٹکڑا اور سلسلہ بنا ہے۔ اس کے نام سے ہو کر کے، اس کے سلسلے سے ہو کر کے، اس کی سند سے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث جاتی ہے، مروی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، ہمارے لیے بھی بڑی شرف کی بات ہے کہ دنیا ہمیں حافظ جی کہے، دنیا کے اندر ڈاکٹر، انجینئر، دوسرے چیز بہت سارے لوگ ہیں، دوسری ڈگریاں بہت ہیں، لیکن ان تمام کا تعلق دنیا سے ہے۔ وہ دنیا کے لیے ڈاکٹر ہیں، وہ دنیا کے لیے وکیل ہیں، وہ دنیا کے لیے انجینئر ہیں، لیکن ہمارا تعلق قرآن سے جڑ گیا، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اللہ سے جڑ گیا، ہم حافظ کہلائے گئے، ہم قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے اتنے بلند ہو گئے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیں کبھی غمزدہ نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو۔ اگر دنیا تکلیف دیتی ہے تو، اگر پریشانیاں آتی ہیں تو، دنیا عزت نہیں کرتی ہے تو، اگر دنیا ہمیں دیکھ کر کے برا بھلا کہتی ہے تو، یا ہماری تنخواہیں کم ہو تو کبھی پریشان نہ ہونا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، آگے جائیں گے، فقیہ بنیں گے، مفسر بنیں گے، محدث بنیں گے۔ میرے بھائیوں، انہی میں سے کون کتنا بڑا عالم بنے، کون کتنا بڑا خطیب بنے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آگے مستقبل بتائے گا، لیکن ذرا غور کریں کہ دنیا آج ہمیں عزت نہ دے، دنیا ہمیں بہت ساری لالچ نہ دے، مال و دولت نہ دے،
لیکن ایک چیز تو ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین نے خیر کا ارادہ کر رکھا ہے. یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کو پڑھا رہے ہیں اور علم دین سیکھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے میرے بھائیوں. تو اس سے ہمارا رشتہ ہو جائے, کتنی بڑی شرف کی بات ہے. یا اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسی کو نصیب ہوتی ہیں. دوسرے لوگ, کتنے لوگ گاؤں کے اندر ہیں میرے بھائیوں, ذرا غور کریں, کتنے لوگ ایسے ہیں ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر جو دوسری جگہوں پر پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, ماں باپ بھی دنیا کے لالچ میں بھیج دیتے ہیں میرے بھائیوں. لیکن ہوتا کیا ہے, کیا ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے, وہ ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں نہیں کر پاتے ہیں میرے بھائیوں. میں ان گارجین اور ان والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں ذرا غور کریں, ذرا غور کریں. آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, خدا نہ خواستہ کبھی نہ کبھی ہماری موت ہوگی, ہمارا جنازہ رکھا ہوا ہوگا اور کوئی غیر عالم, ہمارا بیٹا نہیں, ہماری اولاد نہیں, مسجد کے امام, مسجد کے مؤذن یا مسجد کے خطیب آ کر کے یا اس سماج کے معاشرے کے جگہ کے سب سے بڑے خطیب آ کر کے ہماری نماز جنازہ پڑھائیں گے میرے بھائیوں. لیکن ذرا غور کریں, اگر وہی جنازہ, وہی نماز ہماری اولاد پڑھا دے, کتنی بڑی بات ہوگی, کتنی بڑی بات ہو گئی میرے بھائیوں. وہ حافظ جی, وہ مقرر, وہ امام, وہ خطیب, وہ مؤذن, وہ مشہور خطیب یا مشہور امام لاکھوں, کروڑوں, ہزاروں, سینکڑوں جنازہ پڑھا چکا ہے, وہ ان گنت جنازے پڑھا چکا ہے. وہ نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں, اعلان کر دیتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں, اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اگر اس جگہ پر, اس مصلی پر, اس جگہ ہماری اولاد ہوگی تو ذرا بتائیں اس کے دل سے کیسی دعائیں نکلیں گی, وہ نماز جنازہ کے اندر کیسی دعائیں کرے گا, دل کے اندر سے دعائیں نکلیں گی اور رو رو کر کے دعا کرے گا وہ. اگر ہمارے بچے, ہماری اولاد حافظ عالم بنے گی تو. لیکن کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر آ کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھائے گا. یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ آخری وقت میں ہماری اولاد ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے اور اس کے پیچھے سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھے. میرے بھائیوں, میرے بھائیوں ایک واقعہ بتا دوں. ہمارے ہندوستان میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی گزرے ہیں, جن کو شیخ الکل کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی ہر ایک فن میں یہ ماہر تھے, ہر ایک فیلڈ میں یہ ماہر تھے. ان کا لقب شیخ الکل رکھا گیا. ان کے ایک شاگرد ہیں, ان کے ایک شاگرد ہیں حافظ عبد المنان. حافظ عبد المنان وزیر آبادی ان کے شاگرد ہیں میرے بھائی. ہوتا کیا ہے, ان کے والد کے 4 بیٹے تھے, یعنی حافظ عبد المنان 4 بھائی تھے. ان کے والد محترم نے کسی کو ڈاکٹر بنایا, کسی کو انجینئر بنایا, کسی کو وکیل بنایا. اور یہ حافظ عبد المنان صاحب جو تھے یہ نابینا تھے, ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. تو سوچا کہ چلو یہ ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بن پائے گا, لیکن حافظ بنا دیتے ہیں, عالم بنا دیتے ہیں. کسی مسجد کے اندر, کسی مدرسے میں پڑھائی لکھائیں گے, امامت ہی کرائیں گے, کم سے کم اپنا پیٹ تو پال سکیں گے. انہوں نے یہ سوچا. اور آج ہمارا معاشرہ, سماج بھی یہی سوچتا ہے. جو اولادوں میں ٹاپ لوگ ہوتے ہیں ان کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟
कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, इन जगहों पर इनको भेज दिया जाता है। जिनके पास जहन ज़्यादा होता है, ये बहुत दिमाग है, इसके पास जहीन है, इसको इंजीनियर बनाऊंगा, इसको डॉक्टर बनाऊंगा, और जो घर का, समाज का सबसे कमज़ोर बच्चा दिमागी एतबार से, जिस्म के एतबार से, और इसी तरह से अखलाक और अदब के एतबार से सबसे कमज़ोर होता है, उसको कहाँ भेजते हैं? मदरसे में। हाफिज जी मार कर, समझा कर, डांट कर। मदरसे की देन है कि उसको समाज और मुआशरे का सबसे बेहतरीन बच्चा बना करके भेजते हैं, और आकर के नमाज पढ़ाता है गांव के अंदर, खुतबा देता है वो बंदा, वो बच्चा जो समाज और सोसाइटी का सबसे कमजोर, सबसे खराब था, उसने कुरान को हिफ्ज कर लिया, वो खतीब बन गया, वो मुकर्रिर बन गया, और आकर के नमाज पढ़ाने लगा। हमारा माशरा आज भी ऐसा करता है। खैर, इनको किसी मदरसे में डाला गया, जल्द से जल्द हाफिज हो गए, और आलिमियत की भी बहुत सारी किताबें इन्होंने जल्द ही मुकम्मल कर ली, और फिर अपने वालिद से आकर के कहने लगे कि हमारे मुल्क में एक मशहूर मुहद्दिस हैं, मैं उनके पास पढ़ना चाहता हूं, मुझे लेकर के चले। इनके वालिद मोहतरम कहते हैं, बेटा आप कमजोर हो, नाबीना हो, वहां कहां जाओगे? वहां तो बड़े बड़े मुहद्दिस रहते हैं, वहां तो बड़े बड़े फकीह हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, वहां उनकी सोहबत में रहते हैं, उनके शागिर्द हैं, और वो लोग पढ़ते हैं, हमारी क्या औकात है वहां जाएं। लेकिन ये अब्दुल मन्नान साहब कहते हैं, नहीं, हमें लेकर के चलो, मैं पढ़ूंगा तो उन्हीं से पढ़ूंगा। नाम सुन रखा था, सुन मदरसों में तालिबे इल्मों के दरमियान उनका नाम सुन रखे थे, लेकर के गए। आजमाइश देखो, पहुंचे शेखुल कुल के पास, जितनी कैपेसिटी थी, जितने सीटें थी, वो सब फुल हो चुकी थी। पहले दौर में लोग जागीरी पर पढ़ते थे, यानी कि घर जा जा करके खाना खाते थे और ऐसा पढ़ते थे। अभी 15-20 साल पहले ऐसा ही होता था। मदरसे के पढ़ने वाले तालिबे इल्म 2-2, 3-3, 4-4 सोसाइटी और समाज के जो आस पड़ोस के लोग थे, उनके घर में जाकर के खा पी के आते और फिर पढ़ते थे। उस दौर में भी यही था। गए, शेखुल कुल ने माजरत कर दी और कहा, नहीं, माफ कीजिए, हमारे पास सीटें नहीं हैं, जगह नहीं है, और सबसे बड़ा मसला यह है कि जितने बच्चे थे, जितने घर थे, उन तमाम घरों में बच्चे पहुंच चुके हैं खाने के लिए। अब कोई ऐसा घर नहीं है कि जिस घर में आपको लगाया जाए कि आप उस घर में जाकर के खाएं और तालीम हासिल करें। तो अब्दुल मन्नान साहब वहां भी रोने लगे और कहने लगे, नहीं, हमें पढ़ना है, आपकी सोबत में रहना है, आप खाने का खर्च हमें मत दीजिए, खाने का खर्च मैं उठा लूंगा, मैं खाऊंगा, लेकिन मैं आपकी सोबत में लेकर पढ़ूंगा। कहने लगे ठीक है। अब ये गए, घर से खाने पीने के सामान जो कुछ थे लेके आए, खास तौर से ये चना लेकर के आए, भुना हुआ चना लेकर के आए, पढ़ने लगे। कई दिनों तक पढ़े। एक वक्त ऐसा आया कि चना खत्म होने लगा, चना खत्म होने लगा। अब कुछ दिन रह करके साथियों से दोस्ती यारी हो गई थी। अब क्या कहा इन्होंने क्या कहा कि अपने साथियों से कि भाई, आप लोग जो खाना लाते हो यहां पर, खाना खा लीजिएगा, उसमें से एक एक लुकमा मुझे दे दीजिएगा, और इस एक लुकमे के बदले मैं आप तमाम का प्लेट धो दिया करूंगा। अल्लाह अकबर।
کیا کہا؟ ایک ایک لقمہ دینا 4-5 ساتھیوں سے کہا، اور پھر میں آپ لوگوں کا پلیٹ دھل دیا کروں گا۔ معاملہ چلتا رہا، یہ معاملہ ہوتا رہا، چلتا رہا۔ ہوا کیا، کچھ دنوں کے بعد شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی صاحب سے ایک بہت بڑے سیٹھ ملنے آئے، اور انہوں نے تمام بچوں کو دیکھا کہ جا چکے ہیں دوسرے کے گھروں میں کھانا وغیرہ کھانے، صرف ایک بچہ ہے جو نابینا ہے، یہاں میدان میں کھڑا ہے اور کچھ چبا رہا ہے، کچھ کھا رہا ہے۔ انہوں نے بلایا اس کو، کہا کہ شیخ یہ بچہ یہاں کیوں ہے؟ تمام نہیں ہے، گئے کھانے پینے کے لیے۔ تو شیخ نے پورا معاملہ کہا اور بتایا، یہ عجیب بچہ اور ایسا ایسا ہے، اور علم سیکھنے کے لیے اس طرح سے کر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے بلایا اس کو، کہا بیٹا ادھر آؤ، سیٹھ بلائے اور کہا آؤ ادھر، کیا کھا رہے ہو؟ انہوں نے چنا نکال کر کے دے دیا، کہا جاؤ بیگ جتنا بھی ہے لے کر کے آؤ۔ بیگ سے لے کر کے آئے اور اس سیٹھ کے پاس دے دیے۔ سیٹھ نے اٹھایا اور کہا کہ یہ بڑے مبارک چنے ہیں، یہ بڑے مبارک چنے ہیں، ان تمام چنوں کو ایک ایک دو دو جتنے بھی آئیں تمام بچوں میں تقسیم کر دیں، اور آج سے اس بچے کے کھانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کھانے کی ذمہ داری لے لیا۔ وہ سیٹھ جو آئے تھے پڑھنے لگے، پڑھ کر کے یہ بھی بہت بڑے محدث بنے، اور اتنے بڑے محدث بنے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے سب سے بڑے شاگرد یہ بنے۔ اللہ اکبر۔ نابینا ہیں، اتنی محنت کی، اتنی مشکلات پریشانیاں آئیں، لیکن محنت کی، اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے سب سے بڑے، سب سے مشہور شاگرد بن کر کے ابھرے۔ اس کے بعد یہ درس دینے لگے۔ کئی سالوں بعد انہیں کے والد محترم خواب میں آتے ہیں۔ یہاں والدین غور کریں، خواب میں آتے ہیں ان کے والد محترم اور کہتے ہیں کہ بیٹے، میں نے جن بیٹوں کو وکیل، جج اور ڈاکٹر بنایا، ان تمام بیٹوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ قبر کے اندر میں ہوں، وہ تمام بیٹے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، لیکن تم ہو، تمہارے حدیث پڑھنے کی وجہ سے، دین کی طرف بلانے کی وجہ سے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سنانے کی وجہ سے، اور امامت کرنے کی وجہ سے، تمہاری دعائیں مانگنے کی وجہ سے مجھے قبر کے اندر بڑا سکون مل رہا ہے، قبر کے اندر میں بڑے چین اور سکون سے ہوں۔ اب والدین غور کریں کہ اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے۔ اگر اس راستے میں تکلیف آتی ہے تو ان کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے۔ اب یہ والدین کے اوپر ہے، کیا والدین قبر میں جانے کے بعد جہنم کی کھڑکیاں اپنی قبروں کے اندر کھلوانا چاہتے ہیں؟ کیا والدین دنیا سے جانے کے بعد اپنی مغفرت کا راستہ بند کروانا چاہتے ہیں؟ کیا والدین دنیا سے جانے کے بعد وہ جو 3 چیزیں ان تک پہنچتی ہیں اور میں سے علم نافع ہے، کیا اس اولاد کی دعا سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ اب یہ والدین کے اوپر ہے، والدین غور کریں۔ ہاں یاد رکھیں، جس طرح سے پریشانیاں، مشکلات ہمارے اسلاف کو آئی ہیں، یہاں بھی آئیں گی، یہاں بھی آئیں گی، آج بھی آئیں گی میرے بھائیوں۔ ایک اور واقعہ بتاتا چلوں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جانتے ہیں، یہ پڑھتے تھے اور پڑھتے ہوئے ایک بار
یہ آئینے میں گئے, شیشے کے پاس گئے اور وہاں پر کنگھی کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ کنگھی کرنے لگے. کنگھی کرتے کرتے عصر کی نماز چھوٹ گئی. کس کی نماز چھوٹی؟ عصر کی نماز چھوٹ گئی. وہاں کے جو شیخ تھے, استاد تھے, خط لکھا اور کہا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, آپ ہی بتائیں کیا کیا جائے. لیٹر واپس آتا ہے اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں لیٹر میں لکھ کر کے دیتے ہیں پیچھے کہ اس میرے بچے کو ٹکلا کر دیجئے, میرے بچے کو ٹکلا کر دیجئے, منڈی چھلوا دیجئے, ایک بھی بال نہیں ہونے چاہیے تاکہ آئندہ دوبارہ اپنے بال کو سنبھال نہ سکے اور پڑھائی کے اندر کوئی دقت نہ ہو, وقت ضائع نہ ہو. اب غور کریں, وہ والدین بھی ایسے تھے جو برداشت کرتے تھے علم کے لیے, قرآن کے لیے, حدیث کے لیے تکلیفیں. کتنے ایسے والدین ہیں کہ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے 5-5, 10-10 سال کے تھے بھیج دیتے تھے سفر پر. ایک محدث گزرے ہیں ابو ابن قاسم نام کا, ابن قاسم کا نام تھا. یہ 17 سال تک اپنا گھر نہیں دیکھے, اپنی اولاد سے نہیں ملے. فوراً شادی ہوئی, شادی کے کچھ دن بعد چلے گئے علم سیکھنے, حدیث سیکھنے, اور ان کی مجلس میں ان کا بیٹا خود آیا اور ان کا بوسہ لیا, گلے ملا اور کہا کہ یہ میرے والد محترم ہیں جنہوں نے 17 سال تک اپنا گھر نہیں دیکھا اور یہاں علم حاصل کر رہے ہیں. آج 15 دن پہ ہم چھٹی مانگتے ہیں, ہمارے والدین مانگتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. ہم کیسے علم حاصل کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اسی طرح سے میرے بھائیوں, ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ وہ 7 سال تک مسلسل سفر میں رہے, پیدل, بغیر چپل کے, اور ایسا نہیں ہمارے ہندوستان کے اندر, بلکہ وہ لوگ عرب کے اندر تھے. عرب کے اندر جہاں پر ریتیلا علاقہ ہے اور گرمیوں کے اندر اگر چلا جائے تو ہمارے پیر جل جائیں گے, زخمیں آئیں گی. تو ایسا ان لوگوں نے کیا. تو میرے بھائیوں, یہ چند باتیں تھیں. اب ہم غور کریں ہمیں کیا بنانا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کس طریقے سے اساتذہ کا ساتھ دینا ہے, اپنے بچوں کی نگرانی کرنی ہے, اور کس طریقے سے ان کو حافظ اور عالم بنانا ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کیونکہ گلا بھی صاف نہیں ہے, پہلے سے صاف نہیں تھا, نیچے مائک بھی نہیں ہے, اس وجہ سے اور چیخ کر کہنا پڑا, تکلیف ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.